بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی جانب سے آخرکار اس چیز کا بیڑا اٹھا لیا گیا ہے کہ میں نے ہر حال میں جو پاکستان کی معیشت تباہ حال ہے، پاکستان کے معیشت کو بیڑا غرق کرنے والے لوگ ہیں، نہ صرف ان کا احتساب کرنا ہے بلکہ پاکستان کے اندر اکانومی کو، معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے جنرل آصف منیر نے لاہور میں اور کراچی میں ٹاپ کے جو بزنس مین ہیں 100 کے قریب ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، 100 کے قریب لاہور میں، اور اسی طرح سے کراچی کے اندر جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ نہ صرف جنرل آصف منیر کی جانب سے آئیڈیا شیئر کیا گیا ہے بلکہ ان سے بھی آئیڈیاز لیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اکنامک ریوائول کو پاسبل کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، پاکستان کو ان خطرات سے، ان خدشات سے، اور یہ جو دلدل میں پھنس گیا ہے ان سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دونوں جانب سے عمران خان کے حوالے سے بات بھی کی گئی، اور عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی رہائی، ملک کے اندر سیاسی صورتحال، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن، اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت کی گئی، اور اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اب یہ جو جنرل آصف منیر کی جانب سے اقدامات کیے گئے، پریکٹیکلی ان کی جانب سے جو یہ آئیڈیا لانچ کیا گیا ہے، اور کاروباری لوگوں کے ساتھ، سرمایہ کاروں کے ساتھ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ کس نوعیت کی ہیں، کتنی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کے نتائج کیا نکلنے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ لیکن جنرل آصف منیر اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے، اسحاق ڈار کی جانب سے، شہباز شریف کی جانب سے، اور یہ جو پی ڈی ایم کا چوروں کا، ڈاکوؤں کا، ڈکیتوں کا، منی لانڈرنگ کرنے والوں کا ایک ٹولہ تھا، انہوں نے ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی پھیری ہے، اس کے براہ راست ذمہ دار شہباز شریف، اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی والے اس میں سارے کے سارے شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہے، بلاول بھٹو بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیر کے پاکستان کو اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، جہاں پر ملک میں مہنگائی کا عذاب آ چکا ہے، بے روزگاری کا عذاب آ چکا ہے، قیمتوں میں اضافے، قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے، قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں، ہر چیز کی قیمتوں کو آگ لگ گئی ہے۔ اس وجہ سے جو پبلک ریاکشن سامنے آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور ملک کے اندر وہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ جنرل آصف منیر اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اسی وجہ سے جنرل آصف منیر نے یہ تمام چیزوں کو خود ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نہ یہ نگران وزیر خزانہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے، کیونکہ نگران وزیر خزانہ کی جانب سے ہاتھ کھڑے کر دیا گیا۔ اس نے تو آتے ساتھ ہی یہ بات کر دی تھی جب پہلی میٹنگ ہوئی کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی تباہی اور بربادی ہو چکی ہے معیشت کی، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں شاید یہ ذمہ داری نہ لیتی۔ جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں معیشت کے، یہ بہت تباہ حال ہے، بہت بربادی پھیر گئی ہے اور بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ براہ راست چارج شیٹ تھی پی ڈی ایم حکومت کے اوپر، جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے باتیں کی، یہ چارج شیٹ تھی پی ڈی ایم حکومت کے اوپر کہ پی ڈی ایم حکومت نے کس طریقے سے تباہی اور بربادی پھیر کے، اور یہ نگران وزیر خزانہ ہے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد اور نگران وزیر خزانہ ہے، ٹیکنوکریٹ ہے، اور اس بات کو سمجھتی ہے، معاملات کو سمجھتی ہے، اکنامک خاص طور پر اس کو بڑی سمجھ بوجھ حاصل ہے۔ تو اس کی کوئی پارٹی افیلیشن، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پارٹی سے ہو، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کی نہیں، اس کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق، افیلیشن وغیرہ نہیں۔ اس نے جو رائے دی وہ بڑی آزادانہ رائے دی۔ اس نے کہا کہ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے، یہ میری سوچ سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر مجھے پتہ ہوتا اس چیز کا تو میں شاید اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتی۔ یہ براہ راست چارج شیٹ ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نگران وزیر خزانہ نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس وجہ سے جنرل آصف منیر کو خود آنا پڑا، خود کودنا پڑا، خود میدان میں آنا پڑا، اور سارے معاملات کو ہاتھ میں لینا پڑا۔ اب انہوں نے لاہور کے اندر، کراچی کے اندر جو اہم ترین کاروباری شخصیات ہیں، کاروبار کے لوگ ہیں، جو کاروباری ادارے ہیں، ٹاپ 100، جس کے اندر امیر ترین خاندان، امیر ترین کاروباری لوگ، ان کے حوالے سے، ان کے ساتھ کاروبار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی آپ نے آزما لیا،
PDM کے اندر جو 14 جماعتیں تھیں جس میں یہ شریف خاندان، زرداری خاندان اور مولانا کا خاندان یہ لوٹ مار کرنے میں مصروف ہوتا ہے، یہ اپنے NRO پرانے کیسز معاف کروانے میں مصروف ہوتا ہے اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے، معیشت بڑا غرق کر دیتے ہیں یہ لوگ معیشت کا۔ اس وجہ سے ان کو تو بالکل چانس نہیں دے رہا۔ ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں، اور عمران خان اس ٹائم سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور اگر عمران خان کو چانس ملتا ہے، موقع ملتا ہے، عمران خان کو منتخب کرتے ہیں لوگ، تو عمران خان کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، عمران خان کو حکومت بنانے کے لیے کھلی چھوٹ دی جائے، عمران خان کو حکومت بنانے کے لیے راستہ دیا جائے، عمران خان کے راستے سے رکاوٹیں ختم کی جائیں اور اس کو پیشکش دی جائے، آفر دی جائے، تاکہ وہ آ کے نہ صرف ان کا احتساب کریں۔ دیکھیں اب جنرل عاصم منیر کی جانب سے اس حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف میرے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے بلکہ ان کا احتساب بھی کرنا ہے، ان سے حساب کتاب بھی کرنا ہے، اور ان کو یہ جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا آپ ملک کا دیوالیہ نکال دیں، آپ ملک کا بیڑا غرق کر دیں، آپ ملک کو تباہ و برباد کر دیں اور بعد میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ پھر آپ اپنے آپ کے کیسز بھی معاف کروا لیں، آپ آگے یہاں پر NRO بھی لے لیں، پھر نئی سرے سے لوٹ مار شروع کر دیں، تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی آپ سے جواب دہی کرنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو اس حوالے سے پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، یہ ان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اب جنرل عاصم منیر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ساکھ سے بھی پوچھا جانا ہے، شہباز شریف سے بھی پوچھا جانا ہے، نواز شریف سے بھی پوچھا جانا ہے، آصف علی زرداری سے بھی پوچھا جانا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بھی پوچھا جانا ہے۔ انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے، اور جو انہوں نے تباہی اور بربادی پھیری ہے اس کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اب یہ لوگ ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر ان کی جان چھوٹے گی۔ دو ٹوک انداز میں یہ میسج عاصم منیر کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے، اور کاروباری شخصیات نے بھی جنرل عاصم منیر کو یہی کہا کہ ان کا احتساب کریں، اور پیسہ ہم کماتے ہیں، پیسہ ہم بناتے ہیں، عوام ٹیکس دیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں کے اوپر اور ہمارے پیسوں کے اوپر یہ لوگ آ کے یاشیاں مارتے ہیں۔ اللہ تللے نہیں ان کے ختم ہوتے، ان کی یاشیاں نہیں ختم ہوتی، ان کے دورے نہیں ختم ہوتے، یہ ہر ملک کے اندر دورہ کرتے ہیں، یاشی مارتے ہیں، اور یہ کوئی پاکستان کا نہ فائدہ اور نہ نفع سوچتے ہیں، اور نہ ہی کوئی مفاد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کاروباری شخصیات کی جانب سے اور جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ سے انتخابات کی شکل میں حکومت ملتی ہے تو اس حوالے سے آفر کی جائے، پیشکش کی جائے۔ عمران خان کو اس حوالے سے پلیٹ میں رکھ کر تو حکومت نہیں دینی، عوام نے حکومت دینی ہے، تو عوام اگر اس کو منتخب کرتی ہے تو عوام کے منتخب کردہ عمران خان کو حکومت کرنے کا، بنانے کا اور احتساب کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔